الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. رواه البخاري. امام بخاری اور مسلم اور امام احمد اور علامہ البانی نے اپنی حدیث کی کتابوں میں اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور اسی کی مناسبت سے میں نے قرآن مجید کی سورۃ زخرف کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، جس سے ہمارے عنوان کی تعیین ہوتی ہے کہ اچھی صحبت اور اس کے فائدے اور بری صحبت اور اس کے نقصانات. اگر صرف اس عنوان کے آغاز کے صرف ایک پہلو کو دیکھا جائے کہ اچھی صحبت اس کے کیا فوائد ہیں تو کافی تفصیل ہوگی، لیکن تمہیدی خطاب کے طور پر اختصار کے ساتھ اس حدیث کی تشریح کی جائے گی اور اس کے تناظر میں بعض باتوں کا میں ذکر کروں گا. بعض اہل علم کہتے ہیں، جیسے شیخ عبدالرزاق بن عبد المحسن البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ انسان کے ایمان اور اس کے اخلاق کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ بری صحبت ہے. پھر شیخ عبدالرزاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ابو داؤد کی ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فلینظر احدکم من یخالل، اسی لیے آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کس کو اپنا دوست بنایا ہے. اس حدیث کی تشریح میں حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب، اس کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے دوستوں کے عادات اور ان کی اطوار اور ان کی حرکت کو اس کی نقل کرتا ہے، یعنی اس کے عادات اور اطوار کو اپنے اندر اتار لیتا ہے، نافذ کر لیتا ہے. اسی لیے یہ عادات دین کا حصہ ہے. یہ عادات ہے، کہتے ہیں یہ دین کا حصہ ہے. پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اسی لیے اچھے دوست کو اپنا ہمنشی، اپنا ساتھی، اچھے انسان کو بنانے کا حکم دیا، اس لیے کہ عادات بھی دین کا حصہ ہے. اس تشریح سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھی کے بارے میں غور و فکر کرے، اپنی صحبت اور اپنی ہمنشینی کے بارے میں یہ جائزہ لے کہ اس کی ہمنشینی کیسی ہے، اس واسطے کہ ہمنشینی میں جو عادات ہوں گے، جو اخلاق ہوں گے، جو اعمال ہوں گے، انسان کے اندر غیر محسوس انداز میں وہ داخل ہو جاتے ہیں. سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انسان کے لیے سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز اس کی بری دوستی ہے، اور سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والی چیز اس کی اچھی دوستی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدائش سے لے کر اس کی موت تک اس کی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش بنایا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا،
وہ اللہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک کے انسان کی مسلسل آزمائش ہوتی رہتی ہے۔ بندے کو اللہ تعالیٰ نعمت دے کر بھی آزماتا ہے، نعمت لے کر بھی آزماتا ہے، مصیبت دے کر بھی آزماتا ہے، اور خوشحالی دے کر بھی آزماتا ہے کہ اس کے اعمال کیسے ہیں۔ اور یہ آزمائش انسان کے اندر جب آتی ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا دوست دے کر بھی آزماتا ہے، اچھی ہمنشینی کے ذریعے سے بھی آزماتا ہے، اور بری ہمنشینی کے ذریعے سے بھی آزماتا ہے۔ یہ آزمائش کا سلسلہ مسلسل ایک بندے مومن کے ساتھ جاری و ساری رہتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی انتہائی شاندار مثال بیان فرمائی۔ اور اس کے تناظر میں اگر آپ شریعت اسلامیہ کی تعلیمات دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ شریعت اسلامیہ زندگی میں اور زندگی کے بعد جو زندگی آنے والی ہے، برزخی زندگی اور آخرت کی زندگی، اس میں اچھی ہمنشینی اور اچھی صحبت کے کیا فوائد، کیا ثمرات انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، اور مرنے کے بعد کیا اس کے نتائج ہے، اس کا تفصیل کے ساتھ آپ کو بیان ملے گا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، انما مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء، اچھی اور بری ہمنشینی، ساتھ و سنگت کی مثال مشک و عطر بیچنے والے اور بھٹی دھوپنے والے کی طرح ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ونافخ الکیری اما ان یحدیک، کہ عطر فروش کے پاس اگر تم بیٹھو گے، تو عطر فروش کے پاس تم جب بیٹھو گے تو اس سے تم خوشبو کو حاصل کرو گے، وہ خوشبو تمہیں تحفے میں دے دے گا، اس طرح تم اس کی خوشبو سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ وَإِمَّا أَن تَبْتَاعَ مِنْهُ، یا پھر تم اس سے اس خوشبو کو خرید لو گے، تو اس طرح عطار کے پاس بیٹھنے سے تمہیں فائدہ ہوگا۔ وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحَةً طَيِّبَةً، نہ تم نے خریدا نہ اس نے تمہیں تحفے میں دیا، کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن اس عطار کے پاس رہنے سے تمہیں یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ تم بیٹھے بیٹھے اس سے پاکیزہ خوشبو تم اس سے حاصل کرتے رہو گے۔ یہ مثال کس کی ہے؟ یہ مثال اچھی ہمنشینی کی ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے آگے فرمایا کہ ونافخ الکیر، اور وہ شخص جو بھٹی دھوپنے والا ہے اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ آدمی اگر اس کے پاس بیٹھتا ہے اما ان یحرق ثیابک، تو وہ اس کے کپڑے کو جلا دے گا۔ بھٹی کے پاس آپ بیٹھو گے تو بھٹی سے جو چنگاری اڑے گی اس چنگاری کے ذریعے سے آپ کا کپڑا جل جائے گا۔ وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً، اگر ایسا نہیں ہوا تو کم از کم ایسا تو ضرور ہوگا کہ اس سے اٹھنے والی دھول اور اس سے اٹھنے والی مٹیاں تمہیں نقصان پہنچائے گی، اور تم اس کو مسلسل اس کے دھوئے سے تمہیں نقصان پہنچے گا۔ اس حدیث کی تشریح اگر صرف کی جائے، انتہائی جامع اور انتہائی مختصر، شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی نے ایک جگہ اس کی تشریح کی ہے۔ میں پوری تشریح کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن صرف اس کا اختصار ذکر کروں گا کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں۔ شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جن نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا ہمنشی اور اچھا ساتھی عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد شیخ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت بندے پر یہ ہوتی ہے ان یوفقہ صحبت الاخیار، کہ اللہ تعالیٰ اس کو اچھے ساتھی کی یعنی اچھی ہمنشینی اختیار کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اور بندے پر اللہ کے عذاب میں سے یہ ہے، کہتے ہیں کہ بندے پر اللہ کے عذاب میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بری صحبت اختیار کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ گویا کہ اچھی ہمنشینی، اچھا ساتھ، اچھی سنگت یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ کا بندے پر انعام ہے، اور اسی کے مخالف بری صحبت، بری ہمنشینی، برا ساتھ و سنگت یہ بندے پر دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اچھی صحبت تجیب لہو علوم النافع، اچھی صحبت انسان کے اوپر علم نافع کو واجب کرتی ہے، یعنی نفع بخش علم کو لے کر آتی ہے کہ اچھا صاحب، اچھا دوست ہو اس کو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی تلقین کرتا ہے، وہ اچھا دوست ہو اس کو برے معاملات سے دور کرتا ہے، وہ اچھا دوست ہو اس کے غائبانہ اس کا دفاع کرتا ہے، اچھا دوست ہر طریقے سے اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اس کی زندگی میں اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کو فائدہ پہنچاتا ہے اپنی دعا کے ذریعے سے، اپنی محبت کے ذریعے سے، کہ دنیا میں تھا تو اس کا تعاون کر کے، اس کو اچھا مشورہ دے کر کے، اس کو برائی سے روک کر کے میں اس کا تعاون کرتا تھا، اب اس کے مرنے کے بعد اس سے دعا کرتا ہے اس کی دنیا کی محبت کی بنیاد پر، اس طرح اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ اچھی صحبت کے فوائد میں سے ہے۔ شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی کہتے ہیں
کہ کم سے کم انسان کو اچھی صحبت سے یہ فائدہ ملتا ہے کہ اچھی صحبت انسان کو کبھی رسوا نہیں کرتی، اچھی صحبت کبھی انسان کو رسوا نہیں کرتی، اور بری صحبت انسان کے لیے ہر اعتبار سے نقصان دہ۔ ابھی ہمارے یہاں چل رہا ہے برائیوں کا دورہ ہے۔ اب ہم نشینی کیسی بنائی جاتی ہے؟ ایک آدمی PUBG گیم کھیل رہا ہے تو دوسرا بھی اس کی تعریف کر رہا ہے، اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ایک آدمی اس کے علاوہ جو دیگر جوئے جیسے گیم چلائے جا رہے ہیں ہمارے یہاں، یہ یہاں سے کنیکٹڈ ہے، وہ اپنے گھر سے کنیکٹڈ ہے، انٹرنیٹ آن ہے، پیسہ بھی جا رہا ہے، وقت بھی جا رہا ہے۔ اب والدین آواز دے کے فلاں یہ کام کرنا ہے، اس کا دل نہیں چاہتا۔ بڑا بھائی کوئی حکم دے وہ نہیں کرتا، اذان کی آواز آئے کوئی فکر نہیں ہے، ابھی PUBG چل رہا ہے نا ہمارے ہاتھ میں۔ یہ شیخ عبدالرزاق بن محسن البدر کہتے ہیں کہ برے ساتھی میں آج ٹیکنالوجی کے اس دور میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آدمی ٹی وی، انٹرنیٹ اور اس طرح کے آلات کا استعمال کرے، اس کو اپنا ساتھی بنا لے، یہ برے ساتھی کے حکم میں شامل ہے۔ ہم نے کسے اپنا ساتھی بنایا؟ یہ بھٹی ہے، ہمارا موبائل بھٹی ہے، اور ہماری بری ہم نشینی یہ بھٹی کی طرح ہے۔ اس سے چنگاری جب نکلے گی عقیدے کی خرابی کی، بدعت کی خرابی کی، خرافات کی خرابی کی، تو ہمارے کپڑے ہی کو نہیں بلکہ ہمارے ایمان کو جلا دے گی۔ اسی لیے بری صحبت سے احتیاط کرنا یہ دنیا اور آخرت کی سعادت اور کامیابی کے لیے لازم ہے، اور اچھی صحبت اختیار کرنا آخرت کی کامیابی اور دنیا کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے اچھی صحبت اختیار کیجیے۔ آپ غور کرتے جائیے کہ قرآن مجید میں اور احادیث میں اس سلسلے میں کیا ارشادات موجود ہیں۔ میں نے شیخ عبدالرحمن بن ناصر السعدی کا جو قول نقل کیا کہ وہ علوم نافعہ کو واجب کرتی ہے، یعنی علوم نافعہ لے کر آتی ہے۔ اسی کے بعد کہتے ہیں کہ والاخلاق الفاضلہ والاعمال الصالحہ، یہ اچھی صحبت انسان کو اچھے اخلاق اور اچھے اعمال کی طرف راغب کرتی ہے، اس کو لازم کرتی ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ بری صحبت ان تمام خیر سے انسان کو محروم کر دیتی ہے، اور پھر آپ نے قرآن کی آیت پیش کی، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي۔ اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، ظالم اس دن اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، کاٹے گا، کیا کہے گا؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، افسوس کرے گا کہ کاش میں نے رسول کی راہ اپنائی ہوتی، رسول کا ساتھ اپنایا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، وہ ناکام ہو جانے کے بعد میدان محشر میں کہے گا کہ کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی، کیا کیا تھا اس نے؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے اللہ کا ذکر آ جانے کے بعد مجھے گمراہ کر دیا تھا۔ دیکھیے بری ہمنشینی، بری دوستی، برا ساتھ و سنگت انسان کو اللہ کے ذکر سے، یعنی قرآن سے، شریعت سے، اسلام کے احکامات سے، فرائض سے، واجبات سے محروم کرنے والی چیز ہے، اور اس کا افسوس انسان قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو کاٹ کر کہے گا، اور یہ اس بات کا حوالہ دے گا۔ بعض اہل علم نے کہا کہ قرآن کی آیت کافروں کے ساتھ خاص ہے، لیکن اصول تفسیر کا عموم اس بات کی دلیل ہے کہ اس آیت کو ہم اپنے اوپر بھی فٹ کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو قرآن کی آیت میں نے سورہ زخرف کی پڑھی، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، عَشَا یاسو اندھا ہو جاتا ہے، اس کو ترک کر دیتا ہے، اس سے پیٹھ کو پھیر لیتا ہے، اپنے آپ کو شریعت کے علوم سے گھما لیتا ہے، وہ اللہ کے ذکر سے جب غافل ہو گیا، اس کی شریعت سے غافل ہو گیا، نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانَ، ہم اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، بس وہی شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ شیاطین اس کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ یہ گمان کرتا ہے میں ہدایت پر ہوں۔ آج PUBG کھیلنے والا، تین پتی کھیلنے والا، فلم اور تھیٹر میں جانے والا، موبائل میں گندے کام کرنے والا شخص آج یہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، جمعہ کی نماز پڑھ لوں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہی دھوکہ ہے شیطان کا کہ شیطان اس کا ساتھی بن چکا ہے، اس واسطے کہ وہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی شریعت سے، اس کے احکامات سے غافل ہے۔ جب وہ غافل ہو گیا، شیطان کو اللہ نے اس پر مسلط کر دیا۔ یہ شیطان اس کے دل میں پھونکتے ہیں، اس کو برائی کا وسوسہ ڈالتے ہیں، وہ برائی کرتا ہے، اور برائی کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو حق میں سمجھتا ہے، اپنے آپ کے بارے میں گمان کرتا ہے کہ میں حق پر ہوں۔
آج ہمارے نوجوان جو برائیاں کر رہے ہیں، عشق و معاشرے کے معاملات ہیں، آپ سمجھائیے تو یہ ہنسی مذاق بن گیا آج، اس کو کوئی آدمی برا نہیں سمجھتا۔ آج کالج میں پڑھنے والی لڑکیوں کے بارے میں ان کے والدین کے منہ سے، ان کی زبانوں سے آپ یہ بات سنیں گے، کالج میں پڑھ کے تھوڑا بہت چلتا ہے، کیا ہے یہی شیطان ان کا ساتھی بن گیا۔ اب وہ ہدایت کو، ضلالت کو بھی ہدایت سمجھنے لگے، شیطان ان پر مسلط ہو کے ان کی عقلوں کو چھین لیا، اس نے ان کی عقلوں پہ پردہ آ گیا، ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی، اب وہ صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر سکتے۔ جب شیطان ساتھی بن جائے گا، شیطان ہمنشی بن جائے گا، یہ معاملات ہوتے ہیں۔ ایسے ہی اس کے اپوزٹ، اگر انسان کے دوست نیک لوگ ہوتے ہیں، انسان نیک لوگوں کو اپنا دوست بناتا ہے تو اس کے کتنے فائدے ہیں۔ اس کے فائدے پہ اگر نظر رکھی جائے تو اہل علم نے کچھ مثالیں پیش کی جو انتہائی عظیم الشان ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اصحاب کہف یہ 309 سال تک کراماتی طور پر غار میں سوئے رہے، اللہ نے ان پر نیند کو لاگو کر دیا، لازم کر دیا۔ ان کے ساتھ قرآن میں تذکرہ ان کا کتا بھی تھا، ان کے کتے کو بھی اتنے ہی سال تک اللہ نے سلائے رکھا۔ گویا کہ اصحاب کہف کے ساتھ جب ان کا کتا تھا تو کتے کو بھی نیک لوگوں کی صحبت کا فائدہ ملا۔ اب اس سے ہمارے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی پیر صاحب مرشد صاحب ہیں تو ان کے گھر میں جو بلی آتی وہ بھی عالم الغیب ہو جائے، کیونکہ اس طرح کی لاجک لوگ لاتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل بیان فرمائی اور اس کا اللہ نے ذکر فرمایا، اسی لیے کتے کو نیک لوگوں کی صحبت کا فائدہ ملا، تو ہمیں نیک لوگوں کی صحبت کا فائدہ کتنا ملے گا، آپ اندازہ لگائیں۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چچا ہے ابو طالب، سب لوگ واقعہ جانتے ہیں کہ ایمان نہیں لائے، جہنم کا سب سے ہلکا ترین عذاب مشرکین میں ابو طالب کو دیا جائے گا۔ آگ کے 2 انگارے، 2 جوتیاں ان کے قدموں میں رکھی جائے گی، جس سے ابو طالب کا دماغ کھول اٹھے گا۔ ابو طالب کو ایسا محسوس ہوگا کہ جہنم کا سب سے شدید ترین عذاب مجھے دیا جا رہا ہے۔ ابھی وفات کا وقت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یا عم قل لا الہ الا اللہ، میری چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، اس کلمے کی بنیاد پر میں اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کے بارے میں حجت کروں گا، آپ کی سفارش کروں گا اللہ کے یہاں۔ ابو طالب ایمان کیوں نہیں لائے؟ غور کیجیے، کیوں کہا کہ عبد المطلب کے دین پر میں ہوں؟ اس روایت کو پڑھیے، اس کا تناظر پڑھیے سیرت کی کتابوں میں۔ وہاں ابو جہل موجود تھا، اس نے کہا کہ ابو طالب کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ تب اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو طالب آپ کلمہ میرے کان میں کہہ لو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے نار پسند ہے لیکن آر پسند نہیں ہے، ایمان نہیں لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہو گئے، بہت افسوس ہوا، بہت غمگین ہو گئے، اور آپ نے استغفار کے لیے کہا۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی، آپ جانتے ہیں ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی القربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم۔ دوسری آیت میں ہے کہ انک لا تہدی من احببت، اے نبی جس کو آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ کیا مطلب اس کا؟ جس کو آپ چاہیں اس کو توحید نہیں دے سکتے، کیونکہ معاملہ توحیدی کا چل رہا ہے۔ جس کو آپ چاہیں یہ ہدایت توحید یہ آپ نہیں دے سکتے، یہ اللہ کا اختیار ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ابو طالب کی ہمنشینی، ان کا ساتھ و سنگت ابو جہل کے ساتھ تھا، اچھا ساتھ نہیں تھا تو مرتے وقت تو نبی کے سامنے رہتے ہوئے بھی اتنا ساتھ دینے کے بعد بھی کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ملی۔ اس سے اندازہ لگائیے بری ہمنشی کا نقصان انسان کو غیر محسوس انداز میں کتنا خطرناک ہوتا ہے، کہ انسان دین سے، ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ صحبت کی بھٹی نے ابو طالب کو جلا دیا، ابو طالب ہمیشہ جہنم میں جلتے رہیں گے۔ نبی کی سفارش بھی ابو طالب کو جہنم سے نہیں نکال سکے گی، عذاب ہلکا ہوگا، جہنم سے نکالے نہیں جائیں گے۔ ایسے ہی بات سلف نے ذکر کیا کہ فرعون کا ساتھی قارون تھا، قارون نے حامان ذکر کیا، یہ اس کے ساتھی تھے، ان کا ساتھی غلط تھا، انجام برا ہوا۔ ایسے ہی اگر ہمارے ساتھی برے ہیں، ہماری ہمنشینی بری ہے تو اس کا نقصان بھی ہمیں بھگتنا پڑے گا، کہ دنیا میں بھی انسان کا کپڑا جلے گا، دھواں ملے گا، شرک و بدعت کی غلاظت میں انسان پڑ جائے گا، برے کام کو برا نہیں سمجھے گا۔ یہ انسان کی بری صحبت کے نقصانات اس کے اوپر عائد ہوتے ہیں۔ کب؟ جب وہ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتا،
اسی لیے عبدالرزاق بن محسن البدر کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے. اگر وہ اہل علم کی صحبت اختیار کرتا ہے تو اس کے اندر علوم نافعہ کے حصول کا جذبہ پیدا ہوگا. اگر وہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے جو برے ہیں, جو دنیا دار ہیں, دنیا کی لالچ اور طمع رکھتے ہیں, تو ان کے ساتھ رہنے سے ان کے دل میں دنیا کی لالچ اور طمع کا جذبہ پیدا ہوگا. ایسے ہی وہ لوگ جو دنیاوی اعتبار سے دنیا کے انتہائی دل دادا ہیں, اگر ان کے پاس صرف بیٹھے گا تو دنیا سے چپک جانے کا اور آخرت سے دور ہو جانے کا جذبہ اس کے دل میں پیدا ہو جائے گا. صحبت سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے. اور انسان کے ایمان کے کمی میں ایک بڑا سبب جو مانا جاتا ہے, جسے انہوں نے ذکر کیا ہے, یہ اس بری صحبت ہے کہ بری صحبت اختیار کرتا ہے انسان, اس کے ایمان میں نقص ہو اور اس کے ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے. آپ دیکھیے اچھی صحبت کا فائدہ صحابہ کرام کو کیسے ملا. اگر صرف مثالیں ذکر کرو تو بہت وقت کافی ہوگا, لیکن ایک دو باتیں بیان کر کے بات ختم کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نبی بناتا ہے. 40 سال میں ہمارے لوگ اللہ کے نبی کو نبی بنا دیتے ہیں دنیا کی پیدائش سے پہلے. واضح منفلک ہے. اور وجدک ضالا فہدی, ہم نے آپ کو بھٹکتا ہوا پایا پھر ہدایت دی. کیا مطلب ہے اس کا؟ 40 سال میں نبی بنایا گیا. 40 سال کے بعد اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں کس کو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر دعوت دیتے ہیں کس کو؟ حضرت عثمان کو. سلسلہ آپ دیکھتے جائیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول نے دعوت دی, انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیوں کر لیا؟ اس لیے قبول کیا کہ اللہ کے نبی کا اخلاق, عادات اور اطوار جانتے تھے کہ میرا ہمنشی, میرا ساتھی اگر نبوت سے پہلے جھوٹ نہیں بولا تو نبوت کے بعد جھوٹ کیسے بولے گا؟ وہ جو بات کہتے ہیں وہ بات سچی ہے, اس واسطے سچی ہے کہ میرا ہمنشی سچا, وہ صادق ہے, وہ امین ہے. قبول کر لیا اسے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب دعوت دی, انہوں نے, یہ دونوں دوست تھے, انہوں نے ان کی بات پر لبیک کہا. کیوں لبیک کہا؟ ہم نشینی کی وجہ سے بھی ہوا, دوسرے بھی اسباب ہو سکتے ہیں, لیکن ایک سبب اس کا یہ بھی بنا اور وہ مسلمان ہو گئے. نبی کی زوجہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لائے. وجہ کیا تھی؟ اپنے شوہر, ان کے ہم نشیں تھے اللہ کے نبی, وہ جانتی تھی کہ ان کے اخلاق انتہائی عمدہ ہیں. اسی لیے انہوں نے بیان کیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا, اس واسطے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, رشتوں کو جوڑتے ہیں, دوسروں کے کام آتے ہیں, دوسروں کو کما کے اپنی کمائی دوسروں کو دیتے ہیں, دوسروں کا ساتھ دیتے ہیں. ہم نشیں اور ساتھی کی مثال سامنے تھی, اس کا کردار سامنے تھا, تو فوراً قبول کر لیا. دنیا میں ان کو فائدہ ملا, میرا دعویٰ ہے, اور اہل علم نے دعویٰ کیا, پوری دنیا کی یونیورسٹیاں اگر مل کر کے ایک ایسا طالب علم بنانا چاہے, ایسا انسان بنانا چاہے جیسے صحابہ کرام میں سے کوئی ایک تھا, تو پوری دنیا کی یونیورسٹیاں اور اس کے اساتذہ مل کر کے ایک ایسا انسان نہیں بنا سکتے جیسے صحابہ کرام تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کی صحبت اور اللہ کے نبی کی ہمنشینی سے اپنے پاکیزہ اخلاق اور عمدہ کردار کا ثبوت دیا, اپنی شخصیت کو سنوارا اور بنایا ہے. کہتا ہے امیر معاویہ پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں, یہ ان کی جہالت کی دلیل ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے اللہ کے نبی کی صحبت پائی, انتہائی عمدہ صحابی ہوئے, اخلاق کے اعتبار سے, کردار کے اعتبار سے, احکام میں فیصلہ کرنے کے اعتبار سے انتہائی بلند و بالا شخصیت حضرت امیر معاویہ کی. نوجوانوں کو ان کی سیرت پڑھنی چاہیے کہ جب اختلاف ہوا ان میں حضرت علی میں معاملہ ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل بنا, انہوں نے کیا فیصلے لیے, اس کی کیا بنیادیں تھی, ذہن کیسا صاف تھا. حضرت حسن سے صلح کرتے ہیں, صلح کی بنیادیں کیا ہیں, صلح میں اپنے آپ کو کیسے پیش کرتے ہیں, صلح کیوں کی, کیا وجوہات تھی. ان تمام گوشوں کو پڑھ کر کے آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا, حکمت میں, حلم میں, صبر میں, بردباری میں اضافہ بھی ہوگا. یہی صحابہ کرام کی سیرت اس بات کو طے کرتی ہے, اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ ہمیں اچھی ہمنشینی اور اچھے ساتھی, اچھے سنگت کو اختیار کرنا چاہیے. آپ دیکھیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب بندے کو اذا وضع فی قبرہ, جب بندے کو اس کی قبر میں ڈالا جاتا ہے, وتولی عنہ اصحابہ, اس کے سارے دوست, یہاں اصحابہ سے مراد وہ جو لوگ دفنانے کے لیے جاتے ہیں سارے قریبی لوگ ہوتے ہیں, اس میں دوست احباب بھی شامل ہیں, بیٹے بھی شامل ہیں, رشتہ دار بھی شامل ہیں. تو وہ جب اس کو دفنا دیتے ہیں اور وہ واپس پلٹتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ ان کے قدموں کی چاپ کو, ان کے قدموں کی آہٹ کو وہ سنتا ہے. مردے سنتے نہیں ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ سنواتا ہے یہ تیرے ساتھی تھے,
تیرے ہمنشیں تھے، تیرے رشتہ دار سے، تیرے چاہنے والے تھے، تو ان کا چاہنے والا تھا، لیکن تیری ہمنشینی، تیرا ساتھ، تیری سنگت، ان کا ساتھ، ان کی سنگت تیرے کوئی کام نہ آئے گی۔ آج دفنا دیے، دفنا کے چل بسے، جا رہے ہیں، کیا گیا اندر؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تین باتیں، تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہے۔ نمبر 1 اس کا مال، 2 اس کے اہل و عیال، 3 اس کے اعمال۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا 2 چیزیں، اس کا مال، اس کے اہل و عیال اس قبر کے پاس سے واپس آ جاتے ہیں، اور اس کا مال اس کی قبر میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس کا عمل اسی قبر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی عمل کی بنیاد پر سوالات اور جوابات میں ثابت قدمی ملتی ہے۔ اسی عمل کی بنیاد پر وہاں فیصلہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی بری اچھی شکل کا اس کے پاس آتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میت اسے دیکھتی ہے، اس سے کہتی ہے کتنا خوبصورت آدمی ہے، ایسا لگتا ہے کہ بشارت لے کر آیا۔ کہتا ہے کہ میں تیرا نیک عمل ہوں، تیرا اچھا عمل ہوں جو تو دنیا میں کر کے آیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اس کے درجات بلندی کا سبب و ذریعہ بن جاتا ہے۔ پھر اس کا ایک آدمی جو میت ناکام ہوتی ہے اس کے پاس بری شکل میں آتا ہے، وہ پوچھتی ہے میت تو کون ہے، کتنا برا آدمی ہے؟ جواب دیتا ہے کہ تیرا برا عمل ہو، اور وہ اس کے عذاب میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو یہ اچھے اعمال انسان کی زندگی میں ساتھ ہوتے ہیں، مرنے کے بعد اس کے ساتھ جاتے ہیں، اور یہ اچھی صحبت انسان کے لیے نیک بننے کا اور برے بننے کا ذریعہ بنتی ہے، اس کے ایمان میں کمی کا ذریعہ بنتی ہے، ایمان میں ذاتی کا ذریعہ بنتی ہے، کتاب و سنت کے منہج پہ قائم رہنے کا ذریعہ بنتی ہے، یا اس سے دور ہونے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسی لیے دیکھیے آپ کا ہمنشی کیسا ہے، آپ کا ساتھی کیسا ہے، کیسے لوگوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ سلف نے یہ کہا، بعض سلف نے، کہ سلف میں سے بعض ایسے تھے جو 3 باتیں کسی کے اندر دیکھ لیتے، تو چوتھی بات نہیں پوچھتے تھے، اس کا چال چلن دیکھتے تھے، ہاں رہن سہن کیسا ہے، چال چلن کیسا ہے، اور یہ دیکھتے تھے کہ وہ کس جگہ اٹھتا بیٹھتا ہے، اور یہ دیکھتے تھے کہ اس نے دوستی کیسی بنائی ہے۔ یہ 3 باتیں سلف جب دیکھ لیتے تھے تو اس شخص کے بارے میں چوتھی بات نہیں پوچھتے تھے، چوتھی بات اس کے بارے میں نہیں پوچھتے تھے۔ اسی لیے ابو قلابہ تابعی کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ عن المرء لا تسأل وابصر قرینہ، کسی آدمی کے بارے میں تم کوئی سوال نہ کرو، وابصر قرینہ، بلکہ تم اس کے ساتھی کو دیکھو، اس لیے کہ آگے کہتے ہیں فَكُلُّ قَرِينٍ بِالْمُقَارِنِ مُبْتَدِيٌّ، اس لیے کہ ہر قریبی آدمی اپنے قریبی آدمی کی اقتدا کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، اس کی تابعداری کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں شریعت اسلامیہ نے حکم دیا، بہت سے دلائل، بہت سی باتیں تھیں، میں نے اختصار کے ساتھ صرف خلاصہ بیان کیا۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، کہ تم اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ روکے رکھیے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اپنے نفس کو ایسے لوگوں کے ساتھ روکے رکھیے جو اللہ کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اس کی رضامندی چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیے جو خواہشات کے دلدادہ ہیں، برے راستے پر چل پڑے ہیں، ان کا منہج صحیح نہیں ہے، بدعات کر رہے، خرافات میں پڑے ہوئے ہیں، غلط منہج کو اپنائے ہوئے ہیں، اخوانیوں سے متاثر ہیں، کتاب و سنت کے ماننے والوں پر اعتراضات کرتے ہیں۔ جو آدمی کتاب و سنت کی مخالفت کرے، برائیوں کو فروغ دے، اس کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، اس کی تعریفوں کا پل باندھتے ہیں، ایسے لوگوں کے منہج، ان کے راستے پر اپنا چلے، نیک لوگوں کا راستہ اختیار کرے، کتاب و سنت کے منہج پر چلنے والوں کا راستہ اختیار کر دے۔ یہی پیغام ہے آج کے درس کا۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں نیک عمل کی توفیق سے نوازے۔ آج کے اس پروگرام کے